سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ برطانیہ کی آن جہانی ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات لندن کے ویسٹ منسٹر گرجا گھر میں جاری ہیں۔ وزیر اعظم جمعے کو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ شہباز شریف نے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ بچوں کی زندگیوں اور مستقبل کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کے لیے آواز اٹھائیں۔ چین کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان فوجی تعاون دو طرفہ تعلقات کا ایک اہم ستون ہے۔ منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر نے ملک کی طویل مدتی ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے صدر نے اقوام متحدہ کے دورے سے پہلے ایٹمی معاہدے کے لیے ضمانت کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ اور قومی T20 کرکٹ کپ کا فائنل آج ملتان میں سندھ اور خیبر پختونخوا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ برطانیہ کی آن جہانی ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات لندن کے ویسٹ منسٹر گرجا گھر میں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، امریکی صدر جو بائیڈن اور تقریباً 500 سے زائد غیر ملکی سربراہ مملکت اور اہم شخصیات ملکہ کی آخری رسومات میں شریک ہیں۔ بعد میں ملکہ کو کنگ جارج ششم کی یاد میں قائم گرجا گھر میں دفن کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج نیو یارک میں شروع ہونے والے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے اعلیٰ سطح کے مباحثے میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم جمعے کو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وہ موسمیاتی تبدیلی سے درپیش خطرات سے مشترکہ طور پر نمٹنے کے لیے ٹھوس تجاویز دیں گے۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود حل طلب دیرینہ تنازع جموں و کشمیر سمیت عالمی تشویش کے علاقائی اور عالمی امور کے بارے میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم عالمی تحفظ خوراک کے سربراہ اجلاس اور موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں اقوام متحدہ کی کانفرنس COP27 میں شرکت کریں گے۔ یہ اس وقت عالمی برادری کو درپیش دو خطرناک چیلنجوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے عالمی سطح پر مؤثر اقدامات پر تبادلہ خیال کے لیے اہم پلیٹ فارم ہوں گے۔ وزیر اعظم مختلف ملکوں کے اپنے ہم منصبوں، جنرل اسمبلی کے صدر، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، عالمی تنظیموں، عالمی مالیاتی اداروں کے سربراہوں اور مخیر شخصیات سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے متعلق عالمی مذاکرات کا محور بچوں کو درپیش مشکلات ہونا چاہیے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سیلاب سے 500 سے زائد بچے جاں بحق ہوئے، جبکہ اس تباہی سے لاکھوں بچے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے دنیا پر زور دیا کہ وہ سیلاب سے متاثرہ بچوں کی زندگیوں اور مستقبل کی بحالی کے لیے فوری اقدام کے لیے آواز اٹھائے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات پر اطلاعات و نشریات کی وزارت نے نیو یارک میں اقوام متحدہ سیکریٹریٹ کے لابی میں تصویر و نمائش کا اہتمام کیا ہے، جس میں پاکستان میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی کی عکاسی کی گئی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ نمائش رواں ہفتے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر جاری رہے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ چین کے وزیر دفاع جنرل وی فینگشی نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان اور اس کی فوج کے ساتھ اپنے وقت کی ہر آزمائش پر پورے اترنے والے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور اس تعاون کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ وہ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے بیجنگ میں ان سے ملاقات کی۔ چین کے وزیر دفاع نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی ترقی کا مقصد دونوں ملکوں کے لیے مزید فوائد اور خوشحالی لانا ہے۔ انہوں نے پاکستان اور چین کی فوج کے درمیان تعاون کو دو طرفہ تعلقات کا اہم ستون قرار دیا۔ جنرل وی نے پاکستان میں سی پیک منصوبوں کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی کے لیے خصوصی اقدامات کرنے اور علاقائی استحکام کے لیے کوششیں کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سی پیک پروجیکٹ پر اطمینان کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ منصوبہ بروقت مکمل کیا جائے گا۔ چین کے وزیر دفاع نے موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ جنرل وی نے کہا کہ چین پاکستان میں امدادی کوششوں کے لیے تکنیکی تعاون فراہم کرنے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امداد اور بچاؤ کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔
بحری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے چین کی طرف سے پاکستان کے ساتھ مسلسل تعاون اور ان کے جذبات پر چین کی وزیر دفاع کا شکریہ ادا کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے ملک کی طویل مدتی ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی لاہور میں پہلی پبلک پالیسی کانفرنس 2022 کی افتتاحی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہترین معیشت بننے کے لیے تمام وسائل اور صلاحیتیں موجود ہیں، تاہم پالیسی کے عدم تسلسل اور سیاسی عدم استحکام نے ہمیشہ ملک کی معیشت کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے آمدنی کے حصول، دولت کی منصفانہ تقسیم اور پاکستان کو عالمی طور پر مسابقتی معیشت بنانے کے لیے جدید طریقے تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ ملک کو 3 شعبوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، جن میں تعلیم، کاروبار اور برآمدات شامل ہیں۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں وفاقی وزیر اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن شازیہ مری نے کہا ہے کہ خصوصی افراد ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں اور ہم انہیں سہولتوں اور مواقع کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوششیں کریں گے۔ آج کراچی میں سماج سے محروم افراد کی اعلیٰ تعلیم کے لیے پہلی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم خصوصی افراد کی تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں تاکہ وہ بھی ملک کی ترقی میں تعمیری کردار ادا کر سکیں۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے قوم پر زور دیا ہے کہ حب الوطنی کے جذبے کے تحت سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تعاون کرے۔ وہ آج گورنر ہاؤس لاہور میں یورپی یونین کے کامن ویلتھ انٹرپرینرز کلب کے صدر منیب رفیق اور سینیٹر کامران مائیکل کی سربراہی میں وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو کر رہے تھے۔ گورنر نے کہا کہ قوم سیلاب متاثرین کو خوراک، خیمے، مچھردانی اور کمبل فراہم کرنے میں مزید تعاون کرے۔ انہوں نے جذبہ خیر سگالی کے تحت امدادی سامان بھیجنے پر دوست ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ فلسطین کی فوری رد عمل اور بچاؤ کی ایک ٹیم ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہے۔ یہ ٹیم فلسطین کے صدر محمود عباس کی ہدایت پر متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے کچھ دن پہلے پاکستان پہنچی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے سرکاری اسپتالوں میں امراض قلب کے شعبے قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج صبح لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان نئے شعبوں میں امراض قلب کی تشخیص، اسکریننگ اور انتظامی سہولتیں فراہم کی جائیں گی اور مریضوں کو امراض قلب سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر تجویز کی جائیں گی، جس سے سرکاری وسائل کی بچت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ امراض قلب سے بچاؤ کا آزمائشی منصوبہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لاہور میں شروع کیا جائے گا، جسے بعد میں صوبے کے امراض قلب کے دوسرے اسپتالوں تک توسیع دی جائے گی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ دوبارہ یہ ضمانت دے کہ وہ جوہری معاہدے سے الگ نہیں ہوگا تو ایران معاہدے کی بحالی کے لیے سنجیدہ ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے دورے سے قبل ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے رویے کی وجہ سے اس پر اعتماد نہیں کر سکتے جس کا ہم پہلے ہی مشاہدہ کر چکے ہیں۔ نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا میں ٹریفک کے ایک حادثے میں کم سے کم 19 افراد ہلاک اور 8 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یانگو جی شاہراہ پر 2 بسیں ایک ٹرک سے ٹکرا گئی جس کے بعد ان میں آگ لگ گئی۔ افغان طالبان کے سینئر رہنما حاجی بشیر نور زئی 2 اشرے امریکی حراست میں رہنے کے بعد رہائی پا کر کابل پہنچ گئے ہیں۔ کابل میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ حاجی بشیر نور زئی کو امریکی باشندے مارک فرنچ کے بدلے میں رہائی ملی ہے۔ قومی T20 کپ کا فائنل آج ملتان میں سندھ اور خیبر پختونخوا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 7 T20 کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 36، کراچی 33، پشاور 35، کوئٹہ اور گلگت 30 اور مری 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ